السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکی ٹی وی چینل پر خوش آمدید، اہلاً وسہلاً ومرحبا بکم فی القناۃ مکی ٹی وی اینڈ ویلکم۔ مکی ٹی وی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے اور ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کولرش عثمان کی، سلطان محمد فاتح کی اور ساتھ ہی ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی کی، جس میں صلاح الدین ایوبی کی شہادت کی خبر جاری کی جا رہی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ وہ شہید ہو چکے ہیں۔ تو کیا واقعی میں ایسا ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ اس طرح کی چیز پیش کی گئی ہے؟ یہ راز بھی ہم آپ کے سامنے آج پیش کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں کولرش عثمان کی بات چیت سے۔ پہلا ٹریلر سامنے آ چکا ہے جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ کولرش عثمان میں کافی سارے ایکشن کے مناظر بھی نظر آ رہے ہیں، خاص طور پر منگول وہ کسی جگہ حملہ کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد گونجا اور ہولوفیرا جو ہیں وہ اس حملے کا دفاع کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ نئی آنے والے خاتون جو ہیں منگولوں کی شہزادی، وہ بھی کسی جگہ حملہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور تیسرے نمبر پر اولوگان جو ہے وہ خود حملے کا حکم جاری کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ تین مختلف مناظر ہیں، تو چلیے ان تین مختلف مناظر کی وجہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کس صورت میں پیش آ رہے ہیں۔ اولوگان سے شروع کرتے ہیں کہ اولوگان نے جو ہے حکم دیا ہے کہ تمام قبیلوں کو مارو، کاٹو اور جلا دو۔ تو یہ حملہ گزشتہ قسط میں باغی ترکمانوں کی جانب سے عثمان غازی کا ساتھ دینے اور منگولوں کے خلاف جانے اور پھر اولوگان کو نقصان پہنچانے کے جواب میں دیا جا رہا ہے۔ اور چونکہ ان لوگوں نے منگولوں سے دشمنی کی ہے تو اب منگول ان سے اس دشمنی کا ظاہر ہے کہ بدلہ تو لیں گے، اور بدلے کے طور پر ان کے پاس اور تو کوئی راستہ ہے نہیں، لہٰذا وہ کمزوروں پر حملہ کریں گے، یعنی قبیلے پر حملہ کریں گے، اور قبیلے میں موجود خواتین، بچوں اور بوڑھے مردوں کو اور جو چند ایک سپاہی موجود ہوں گے حفاظت کے طور پر، ان سب کو وہ لوگ تلوار کے گھاٹ اتار دیں گے، اور پھر اولوگان اپنے ساتھ ہونے والی اس غداری یا پھر دشمنی کا یوں بدلہ لیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دوسرا منظر ہولوفیرا اور گونجا کا ہے، جس میں وہ منگول سپاہیوں کو تیروں سے مارتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ منگولوں نے ان پر حملہ کیا ہے۔ یہ منگول ان پر حملہ کرنے آ رہے تھے کہ ان لوگوں نے جال بچھایا، گھات لگائی، اور پھر جب وہ لوگ قریب آ گئے تو پھر ان لوگوں نے تیروں سے حملہ کیا۔ تو یہ کیا سین ہو سکتا ہے یا اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ آنے والی قسط کے پہلے ٹریلر میں آپ دیکھ ہی چکے ہیں کہ منگول شہزادی نے عثمان غازی سے اس بیٹی کو طلب کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ مقصد یہی ہے کہ اپنے بیٹے سے اس کی شادی کروائی جائے، اور ظاہر ہے کہ عثمان غازی اس کا یہ مطالبہ تسلیم نہیں کریں گے، لہٰذا اب وہ زبردستی فاطمہ کو اغوا کرنے کی کوشش کرے گی، اور عین ممکن ہے کہ اسی وجہ سے اس نے منگولوں کو بھیجا ہو کہ جاؤ اس کو اٹھا کر لے آؤ، اور پھر یہ لوگ اپنے دفاع میں اور منگولوں پر تیر اندازی کرتی ہوئی یا تیر برساتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ خود شہزادی بھی حملہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور لڑتی بھیڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو اس کی وجہ بھی یہی ہو سکتی ہے کہ عثمان غازی نے جب اسے منع کر دیا کہ میں اپنی بیٹی کو تمہارے حوالے نہیں کر رہا، تو پھر اس کے بعد اس نے خود آگے بڑھ کر حملہ کرنے کی ٹھانی اور فاطمہ کو زبردستی اٹھا کر یا زبردستی اغوا کرنے کی کوشش کی، اور پھر اس کے بعد یہ سب کچھ لڑائی کے مناظر پیش آئے ہیں یا نظر آئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم موضوع بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک نئے قلعے کی تصویریں سامنے آئی ہیں جن پر سپاہی بھی موجود ہیں اور صوفیہ بھی وہاں موجود ہے۔ اس کی وجوہات تو بہت ساری بیان کی جا رہی ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ فی الحال کے لیے ہم آپ کو ایک لیک ہونے والی خبر یہ دے رہے ہیں کہ آنے والی قسطوں میں ایک نئے کمانڈر کی آمد ہونے جا رہی ہے، اور یہ کمانڈر جو ہے ہوگا بازنطینی، یعنی آپ یوں سمجھیے کہ بورسا میں ایک نئے کمانڈر کی انٹری ہو رہی ہے اور صوفیہ اس کا وہاں استقبال کرتی ہوئی نظر آنے والی ہے۔ تو یہ وہاں مناظر فلمائے جا رہے ہیں، اور اس کی مزید بھی بہت ساری تفصیلات ہیں، یہ ہم آپ کو آنے والی ویڈیو میں پوری تفصیل کے ساتھ بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ تو ہوئی کولرش عثمان کی بات، تو اب بات کر لیتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کی، جہاں یہ خبر دی جا رہی ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی شہادت ہو گئی ہے اور ان کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ اور پہلے ٹریلر کا وہ منظر اگر دیکھا جائے جس میں گوگ بورو سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنی تلوار کا نشانہ بتاتے ہوئے نظر آ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد تلوار کا جو ساؤنڈ سنائی دیا ہے اس سے بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر سلطان صلاح الدین ایوبی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ لیکن دوسرے ٹریلر کا آخری منظر اگر دیکھا جائے تو اس میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے بھائی نے تلوار اٹھائی ہوئی ہے، اور اس کے سامنے سلطان صلاح الدین ایوبی کے قاتل نے سر جھکایا ہوا ہے، گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا ہے اور جھکا ہوا ہے، اور وہ یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ چلو میری گردن اتار لو۔ تو یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ یہ سب کچھ سسپینس کے لیے ڈالا گیا ہے، یعنی سلطان کی جو شہادت کا اعلان کیا گیا ہے وہ سب کچھ سسپینس کے لیے ڈالا گیا ہے، اور اس کی حقیقت وہ نہیں ہے جو بظاہر نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ ابھی دونوں ٹریلر میں کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ محض ایک ڈرامہ ہے، یا پھر یہ کہ سسپینس کے لیے پیدا کیا گیا ایک منظر ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ یہ منظر پیدا ہی کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ اس طرح کے مناظر تو پہلے بھی کئی بار بلکہ ہزاروں بار شامل کیے جا چکے ہیں، تو اب کیا وجہ ہے کہ یہی منظر ایک بار پھر ناظرین کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، جبکہ یہ بھی ظاہر ہے کہ ناظرین
ان تمام قسم کے مناظر سے اکتائے ہوئے ہیں، انہیں اب کچھ نیا دیکھنا ہے۔ یہ مناظر تو بہت دیکھ چکے ہیں، دلی شرطول میں بھی دیکھا گیا، یہ ایک فضول چیز ہے، اس کو نہیں دکھانا چاہیے۔ اس کے علاوہ کوئی اچھے کام کی چیز دکھاؤ جو تاریخ سے منسلک ہو، یا اس طرح کا کوئی منظر دکھاؤ، لیکن اس کے باوجود یہ سب کچھ دکھایا جا رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ بھی ہے کہ یہ چیز تاریخ سے بہت دور ہے۔ تو اب یہ سب کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس دن پہلا ٹریلر جاری کیا گیا تھا وہ دن تھا 4 مارچ کا، اور 4 مارچ وہ تاریخی دن ہے جس دن فاتح القدس یعنی فاتح القدس سلطان صلاح الدین ایوبی کی وفات ہوئی تھی، اور ان لوگوں نے اسی یاد میں ایک ایسا ٹریلر دیا ہے جس میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی وفات کی خبر یا شہادت کی خبر جاری کی گئی ہے، اور بظاہر 4 مارچ کے دن کو ایک طرح سے خراج تحسین پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور جو ناظرین ہیں یا جو دوسرے لوگ ہیں ان کو یہ یاد دلانے کی کوشش کی گئی ہے کہ 4 مارچ وہ دن ہے جس دن فاتح القدس سلطان صلاح الدین ایوبی کی وفات ہوئی تھی۔ اور اب آخر میں رہ جاتی ہے بات سلطان محمد فاتح کی، تو چلیے اس حوالے سے بھی کچھ بات چیت کر لیتے ہیں۔ سلطان محمد فاتح اپنے اوج پر ہیں، اپنے کمال پر ہیں، اپنے عروج پر ہے، اور کیا ہی شاندار ڈرامے دیکھنے کو مل رہا ہے۔ خاص طور پر گزشتہ قسط میں سلطان نے جو گولہ باری کی ہے، اور وہ گولہ باری قسطنطنیہ کے اندر جا کے گری ہے، وہ منظر تو کمال کا تھا اور دیکھنے کا تھا، بلکہ 1000 بار دیکھنے کا تھا۔ اور اس کے علاوہ سلطان نے پھر جو ذہانت استعمال کی ہے، تیل کے ذخائر تباہ ہو گئے ہیں، چاہے وہ دھماکے سے ہوئے ہیں، چاہے وہ کسی بھی طور پر ہوئے ہیں، تاریخ میں اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آیا ہوگا ظاہر ہے کہ تیل کے ذخائر تباہ ہو جانے کے بعد کہ اب بڑا مسئلہ پیش آ گیا ہے جہاز کو خشکی پر کیسے چلایا جائے، کیونکہ اگر تاخیر ہوتی ہے جیسے کہ ڈرامے میں دکھایا بھی جا رہا ہے، بہادر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس میں 5-7 دن مزید لگ سکتے ہیں، تو اب زیادہ دیر تو آپ لگا نہیں سکتے، کیونکہ اگر آپ زیادہ دیر لگائیں گے تو قسطنطنیہ والوں کو خبر ہو جائے گی کسی نہ کسی طرح سے کہ بھائی وہاں جنگل میں کوئی نہ کوئی کہانی چل رہی ہے، اور وہ کہانی تمہارے انجام کی طرف جو ہے تمہیں لے جائے گی، لہٰذا اس کو جلدی جلدی ختم کرنا چاہیے۔ تو سلطان کے پاس اب اس کے علاوہ تو کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ اپنے علم کو، اپنی ذہانت کو ایسے غیر معمولی انداز میں استعمال کریں، اور پھر اس کا ایک شاندار قسم کا نتیجہ ہمارے سامنے پیش آیا ہے۔ تو اب دیکھیے کہ سوال یہی تھا کہ اب جہاز کو خشکی کے اوپر کیسے چلایا جائے گا، تو سلطان نے اپنا دماغ لگایا اور پتہ لگایا، اور پھر جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم دے دیا، اور پھر جانوروں کی کھالیں اور ان کی چربی استعمال کرنے کے لیے جو ذہانت سلطان نے استعمال کی ہے وہ کمال ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ جب آپ کو غیر معمولی کام کرنے ہوتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایسی ہی غیر معمولی فراست کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایسے ہی غیر معمولی علم کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ قسطنطنیہ ایک غیر معمولی شہر تھا جسے غیر معمولی طور طریقوں سے ہی فتح کیا جا سکتا تھا، عام طریقوں سے تو اس پر 32 مرتبہ پہلے ہی حملہ کیا جا چکا تھا، یہاں تک کہ صحابہ رسول خود آئے تھے، تو فتح ہوتا تو تبھی ہو جاتا، لیکن اس کو کسی ایسے طریقے سے ہونا تھا فتح کہ ساری دنیا میں وہ طریقہ ایسا رہ جائے کہ جب لوگ اس کو سنیں تو وہ حیرت زدہ رہ جائیں کہ یار یہ کیسے، آخر یہ کیسے ہو گیا، یہ معاملہ ہوا کیسے، اور اس کو فتح کرنے والا بھی محمد ہونا چاہیے، ایسا باکمال اور ایسا غیر معمولی آدمی، اور اس کو چھوٹی عمر کا ہونا چاہیے۔ بڑی عمر کے لوگ تو تجربہ کار ہوتے ہیں، بڑے علم والے ہوتے ہیں، تو چھوٹی عمر والے بندے سے اللہ تعالیٰ نے یہ کارنامہ سر انجام دلوایا کہ سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم جو چاہتے ہیں، ہم جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی ہوتا ہے۔ ہمیں امید نہیں یقین ہے کہ ہماری ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، لہٰذا ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹس کیجئے، اور ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔